بہرحال سن 30 تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا، یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود، کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ہائر میتھمیٹکس، ریاضی جو ہے، اور وہ ہائر میتھمیٹکس جو بہت اونچا جا چکا ہے اب، اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے ہائر میتھمیٹکس، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس۔ یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیحدہ انٹیٹیز نہیں ہیں، یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان اور مکان تو یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کی پہنائیاں ہیں، جو بھی ہے یہ یونیورس ہے، یہ تو ہے مکان، اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ تو زمان و مکان، فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے، یہ ہمارے ہاں بھی فلسفے کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے، اور اس کو سمجھنا آسان نہیں۔ لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو ایرا شروع ہوا ہے، 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا، اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹکس کے اندر نہ ہو، وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں۔ میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ریاضی کے جامعہ پنجاب میں، ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو، کوئی حقیقت ہو، اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے، اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فورتھ ڈائمنشن ہے، ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس، اور اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں، 3 ڈائمنشنز، ان کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ان امیجنیبل ہے، ناممکن، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے یہ جو ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، یہ خط چلا آ رہا ہے ادھر، یہ چوڑائی ہے، یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے، ایک اس کی اونچائی ہے، یہ اس کا کونا ہے، یہ ایک تیسرا خط ہے۔ یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں، یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں، تینوں، لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے، اس لیے کہ 2 کے ساتھ تو بنا سکتا ہے، تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر 180 درجے کا بن جائے گا، اسٹریٹ لائن ہوگی، اس کو کھینچیں گے تو وہ اسٹریٹ لائن ہو جائے گی، دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ نہیں، اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ 180 کا زاویہ بنے گا، باقی 2 کے ساتھ قائم۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، ہے۔ یہ جو نقطہ ہے، میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانہ ہی تو اللہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، اور جو متفق علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یسب بنو آدم الدہر وانا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ فلک نا ہنجار اور فلک کج رفتار، اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم، تو یہ متعدد احادیث میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوزینی ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، دہر کو گالی دیتا ہے، تو مجھے گالی دے رہا ہے، یہ حدیث قدسی۔ اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے۔ شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، تصور نہ کر سکیں، لیکن وقت جو ہے، زمان، یہ جو سیریل ٹائم ہے، یہ جو گزرنے والا وقت ہے، پاسنگ ٹائم، یہ اس اسپیس کی 4th ڈائمنشن ہے، اور وہ ریپرزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے، ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے وہ معکم اینما کنتم، لیکن کیسے، اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے؟
کس طرح؟ اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ، بڑا پرانا مسئلہ، یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، وہ لمبائی ہے، کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی، خط کی۔ لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں، ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی، سطح۔ اس سطح کا آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے، ہر نقطے پر، پورے، چونکہ اس سرفیس کا معاملہ ہے، عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے۔ اب تیسری چیز کو لیجئے، یہ اونچائی ہے، یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے۔ لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا، وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں جو بھی ہیں، بینائی کی شے اس کے پاس، وہ صرف نیچے کی طرف ہے، اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ ساری محنت کر لے، اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے، لیکن اس کے سامنے اس کی بلندی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حواس سے باہر ہے، اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ سرفیس کو اس نے ناپ لیا، طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا، عرض اس نے پورا دیکھ لیا، سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا، لیکن اس کا تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو زمین ہی پر۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی یاد آئی سورہ ملک کی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو، اس لیے کہ اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی، وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے، اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے کتنا وسیع ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ، اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں، اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو طول اور عرض تو ناپ لے گا، وہ سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا، کانسیپٹ، لیکن تھرڈ ڈائمنشن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبلٹی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمنشن کا تصور کریں۔ ہمارا تصور جو ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس کا ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی۔ اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی، نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی، طول، عرض اور عمق یا بلندی۔ یہ جو 3 ڈائمنشنز ہے، چوتھی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے، اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس اسپیس کا 4th ڈائمنشن ہے، چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے، وہ جو وقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے، اسی طرح وہ وقت اس 3 ڈائمنشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے، موجود ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن 4th ڈائمنشن ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے، جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے، اس سے جدا ہے، اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ وجود ہے، علیحدہ تشخص ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالی، اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے، اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق، کوئی قریبی نسبت ہے، جیسے کہ ان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے، اگرچہ ہم اپنے تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں۔ جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہو، اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا، اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا، اعلیٰ ہونا، ارفع ہونا، وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔
صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر؟ اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے لا عین ولا غیر، نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے۔ تو یہی معاملہ ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ۔ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ یہ ارب میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے، غیر ہے، اس سے باہر ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی۔ عین کہیں تو مصیبت آتی ہے، پینتھیزم، ہماوست، پھر ہر شے خدا بنتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں طرف کی گویا کہ جو مشکلات ہیں، اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا علیحدہ وجود ہے، اس کی ہستی منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ نقطہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے، ہائر فزکس، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کیے وہ ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی، ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائق کے اثبات کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا۔ وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً 1000 سال قبل یا 800-900 سال قبل، وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا۔ آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے، اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی، علم نفس، علم نفسیات اور یہ ریاضی، اسی سے انہوں نے مدد لی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات کہ دہر پیور ڈیوریشن جسے کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ٹائم، اسی لیے جب سورۃ الدہر میں آیا تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر، ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا، کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت، ایک موقع، ایک لمحہ، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو غور کیجئے، میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا، عربی زبان کا لفظ ہے زمان، ازمنہ کہیں نہیں آیا، وقت کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورۃ الدہر، ایک پوری سورۃ العصر، جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر، اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خیر قرآن میں ہے ہی نہیں، وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ نہیں آیا۔